درود شریف پڑھیں گے بچوں، پہلے آواز سے پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بچوں، ہم پچھلے 2 دن سے کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہیں، کیسے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، اور ان کے بھی ہماری پشتوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے نا، سنتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اسی نے ہمیں زندگی بخشی اور وہی ہمیں موت دینے والے ہیں، اور موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اس بات پہ کیا ہے، ہمارا پکا کامل ایمان ہے، بالکل۔ اسی بات کو ماننا اور اس بات کو دل سے ماننا، صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بچوں؟ دل سے ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک تھے، ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تھے، ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں دل سے بھی ماننی پڑے گی اور دماغ سے بھی تسلیم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو صدیوں سے، سالوں سے، یعنی کہ 1400 سالوں سے پہلے سے، پتہ نہیں کب سے، نہیں پتہ ہمیں، لیکن ہمیشہ وہی رہیں گے جب تک دنیا ہے، اور دنیا فنا بھی ہو جائے گی۔ موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی، کیا ہوگا؟ موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی۔ تمام اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ سب کو جب موت آ جائے گی، یعنی کہ آخری بندہ پیدا ہوگا اور وہ اس کو بھی موت آ جائے گی، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ کون زندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی جو موت کا فرشتہ ہو اس کو بھی موت دے دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن پھر کون بچے گا آخر میں؟ اللہ تعالیٰ بچیں گے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھائیں گے کہ دیکھو جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ ایک اکیلی اللہ کی ذات رہ جائے گی، باقی سب کو موت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہوں، جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، اڑنے والے پرندے ہوں، رینگنے والے کیڑے ہوں، کوئی بھی شے ہو، جنات ہوں، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کیسی ہے؟ سب کو آئے گی ایک دن، کوئی بھی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن صرف ایک اللہ کی ذات اکیلی رہے گی، باقی سب لوگوں کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم فرمائیں گے کہ ان میں جان ڈالی جائے، پھر فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ ان میں جان ڈالی جائے، پھر سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ سب زندہ ہو جائیں گے۔ ہمارے باپ دادا، ہم خود، ہمارے پردادا سب زندہ ہو رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے، صرف اللہ کے ایک حکم سے۔ تو ان ساری باتوں کو ماننا اور اللہ سے ڈرنا، اس بات کی دلیل ہے، ایمان والوں کی دلیل ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے بیٹا؟ ہاں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ بس اس کے سوا اور کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان پہ نظر رکھتے ہیں اور ان پر رحم فرماتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والے ہیں اور ان پر رحم فرمانے والے ہیں۔ اور ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو حکم دیا، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا اپنے بندوں سے کہ کسی کو گالی نہیں دو، کسی پہ کوئی بہتان نہیں لگاؤ، الزام نہیں لگاؤ، لیکن ہم وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولو، کسی کو دھوکہ نہیں دو، وہ سارے کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہہ نہیں رہے، کیونکہ وہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ بات اب پتہ چل رہی ہے۔ جس کو جو بات پتہ ہوگی اس کے لیے وہ عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے سزا بھی ڈبل ہے۔ کیا ہے بچوں؟ سزا بھی ڈبل ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں تھی اس کے لیے تو چلو کوئی گنجائش نکال دیں گے، لیکن ایک بندے کو ایک بات کا پتہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنا فرض ہے، پھر بھی نہیں پڑھ رہا، تو اس کو پھر معافی مل سکتی ہے؟ نہیں نا۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کے ابو آپ کو کوئی کام بولیں، آپ کو بول دیا، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کرنا پڑے گا، اور اگر وہ کام نہیں کرا تو کیا ہوگا؟ پٹائی لگے گی، سزا ملے گی۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اور حکم ہمارے تک پہنچ چکا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نماز ہمیں پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کسی بھی حال میں پڑھنی ہے، چھوڑ سکتے ہیں پھر اس کو؟ کوئی بھی بہانہ بنا لے، امی سے ابو سے کوئی بھی بہانہ بناتے ہیں تو جان چھوٹ جاتی ہے، مدرسے کی چھٹی مل جاتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ ہمیں آج پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آج میں نہیں جا سکتا، آج مجھے موشن ہو رہے ہیں، آج میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ امی یا ابو کوئی بھی آپ کو چھٹی کروا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، غیب کا علم جانتے ہیں۔ آگے کیا ہونے والا ہے کسی کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کس کو کب موت آ جائے گی کسی کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں آگے کیا ہوگا، کب قیامت آئے گی، کب کس کو موت آ جائے گی، کب کون کیا کرنے والا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ہم اپنے استاد سے یا اپنے گھر والوں سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمیں ان کاموں پر اچھی باتوں پہ اور اچھے کاموں پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ دور رہیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں بالکل۔ ٹھیک ہے بچوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اسی نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمیں لوٹ کے واپس جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بندوں میں، کتنے بندوں میں؟ کروڑوں لوگوں میں ہمیں چنا ہوا ہے، ہمارے سینوں کو چنا ہوا ہے۔ کس کو چنا ہوا ہے؟ یہ ہمیں چنا گیا ہے، پتہ ہے؟ ہمیں چنا گیا ہے۔ ہم خود یہاں آ کے نہیں بیٹھے، ہم اتنے اچھے ہیں، ہم اللہ کا کلام پڑھنے یہاں آ کے بیٹھ گئے، اتنے قابل ہیں ہم؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پہ، بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ اللہ ہم قابل نہیں تھے، ہم بالکل بھی اس قابل نہیں تھے کہ آپ کا کلام پڑھ سکیں، لیکن آپ نے ہمیں چن لیا ہے، تو آپ ہی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو اب یاد کریں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، کیونکہ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے ہمارے۔ کیا لگا ہوا ہے بچوں؟ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ بس محنت کو کوشش کر کے محنت کو جاری رکھیں، اور محنت نہیں چھوڑنی، محنت کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھی رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ تو سب انشاءاللہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہر وہ کام چھوڑنے کی، جھوٹ بولنے کی، کسی کو دھوکہ دینے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، ہر برائی کے کام کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب کریں گے؟ تو آج تک کا میں سبق ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔